ڈاکو نے زکوٰۃ کی رقم چھین لی تو کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ چنانچہ کسی مدرسے کے ذمہ دار یا کوئی تنظیم یا اور بھی کوئی لوگ جو زکوٰۃ کا پیسہ لیے ہوئے تھے تو کسی مدرسے کے ذمہ دار کو زکوٰۃ کی رقم وغیرہ دی اور راستے میں ڈاکو نے اس سے اس زکوٰۃ کی رقم کو چھین لیا، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں فقہا کافی تفصیلی بحث نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک صورتحال تو یہ ہے کہ اگر مدرسے کے ذمہ دار یا تنظیم یا اور کوئی جو ذمہ دار ہے تو ان ذمہ دار نے رقم کی حفاظت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، جس طریقے سے رقم کی حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ ساری صورتحال اس ذمہ دار شخص نے جو ہے ادا کی ہے، چاہے وہ محتمم ہو یا کوئی اور بھی ہو۔ اس کے باوجود ڈاکو نے رقم چھین لی تو اس صورت میں زکوٰۃ دہندگان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس زکوٰۃ دینے والے پر اس سلسلے میں کوئی ضمان بھی لازم نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ اس لیے ادا ہوگی کیونکہ یہ مستحق طلبہ کا نمائندہ ہے، مستحقین لوگوں کے یہ شخص نمائندے بن کر کے ابھرے تھے، تو یہ مستحق طلبہ کے جو محتمم ہے یہ مستحق طلبہ کے نمائندہ شمار کیے گئے تھے، اگرچہ وہ رقم مستحق طلبہ کو نہیں پہنچی، جیسا کہ بیت المال کے نمائندے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، چاہے وہ رقم بیت المال تک نہ بھیجی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ بیت المال والے کی وصولیابی پر زکوٰۃ کی رقم لیتے ہی تطہیر ہو گئی، جیسے لیا وہ سمجھا گیا کہ اس شخص کی جو ہے زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، تو اس کی جو ہے زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور ضمان اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ اس نے حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہاں اگر اس کی طرف سے حفاظت میں کوتاہی کی گئی ہے تو پھر اس شخص کے ذمہ جو ہے اس کا ضمان لازم آئے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامیہ میں ہے وَبِهِ يَعْلَمُ حُكْمُ مَنْ يَجْمَعُ لِلْفُقْرَاءِ وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يُوكِلُهُ فَإِنْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جَانِبِ الْفُقْرَاءِ أَيْضًا فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ۔ اس طریقے کی عبارت البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269، التوکیل الصحیح كانت وکیل فی کل شیء عم الکل، یہ بھی در مختار با شامی کی عبارت ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 509 پر اس کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورتحال یہ کہ اگر حفاظت میں جو نمائندہ تھا زکوٰۃ وصول کرنے والا، چاہے محتمم ہو یا وکیل ہو یا کوئی ذمہ دار ہو کسی تنظیم کا، اس نے اگر کوتاہی کی ہے، مثلا رات کو رقم لے کر آ رہا تھا یا پرخطر علاقے سے جا رہا تھا یا اس کے پاس موٹی رقم تھی اور اس نے حفاظت نہیں کیا برابر جس طریقے سے ہونی چاہیے، یا راستے میں ناآشنا لوگوں کے ساتھ وہ وقت گزار رہا، اب معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے رات میں ٹھہر رہا ہے، یا رقم کو اس طرح رکھا کہ باہر کے لوگوں کی نظر جو ہے اس کے اوپر پڑ رہی تھی، یا نکلنے سے پہلے رقم کے بارے میں کسی سے کوئی تذکرہ کیا کہ فلاں رقم جو ہے فلاں چیز کی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، تو ان صورت میں اس شخص کے اوپر ضمان لازم آئے گا کہ اس نے اس چیز کی حفاظت مکمل طریقے سے نہیں کی ہے۔ در مختار میں ہے لیس علی المستودع غیر المغلی زمان، یہ در مختار میں شامی کی عبارت ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 664 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ تیسری صورت اس کی یہ کہ اگر برادری اور اسی طریقے سے جماعت کے نمائندے سے زکوٰۃ کی رقم چھین لی گئی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ برادری اور جماعت کے نمائندے مستحق لوگوں کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والے کے نمائندے ہوتے، اس لیے زکوٰۃ کی رقم جب تک مستحق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گی اس صورت میں زکوٰۃ دہندگان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ کہ
ایسی صورت میں اگر برادری اور جماعت کے نمائندے نے رقم کی حفاظت میں کمی اور کوتاہی کی تو ضمان دینا اس شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہوگا. اگر حفاظت میں کمی کوتاہی نہیں کی، مکمل طریقے سے اس کی جس طریقے سے حفاظت ہونی چاہیے اس طریقے سے اس نے پوری حفاظت کی ہے تو ضمان دینا پھر اس کے شخص کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا. البتہ زکوٰۃ کی رقم دینے والوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم دوبارہ ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا. لیکن آج کے دور میں اگر میں کہوں تو میں ہندوستان کے اندر رہتا ہوں، تو آج کے دور میں بڑا آسان مسئلہ ہے زکوٰۃ کی رقم میں کہ جو ہی ایک موٹی رقم ہو تو بینک کے اندر منتقل کر دی جائے، تو اس سے جو ہے کیا نام ہے پیسے کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور ایک پیسے کا بوجھ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر، اور مستحق تک جو ہے زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ اپنے ادارے کے یا تنظیم کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا. تو اس طریقے سے پیسے کا کوئی ہیر پھیر ہونا یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جو ہے بہتر شکل ہے کہ جو ہی ایک موٹی رقم ہونے پائے تو فوراً جو ہے زکوٰۃ کی اس رقم کو بینک کے اندر منتقل کر دیا جائے تاکہ جو ہے جہاں کے لوگ کو پہنچانا ہے ان تک جو ہے صحیح طریقے سے پہنچ جائے اور وہ جو ہے اس پیسے کو نکال کر کے پھر جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچانے کی اس رقم کو کوشش کرے. اس لیے بہتر صورت حال یہی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ملتے ہی ایک موٹی رقم ہو تو فوراً بینک کے اندر منتقل ہو جائے تاکہ جو ہے اس جھنجھٹ اور جھگڑے سے نکلا جا سکے. چنانچہ البحر الرائق میں واشار المصنف الى انه لا يخرج بعزل ما وجب عن العہدة بل لا بد من الاداء الى الفقیر. یہ البحر الرائق کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275، فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 پر اس کو نقل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی ڈال، عنوان ہے ڈاکو نے زکوٰۃ کی رقم چھین لی، صفحہ نمبر 175 اور صفحہ نمبر 176 پر اس کو نقل کیا گیا ہے. بہتر صورتحال تو آج کے دور میں یہی ہے کہ ڈاکو سے چھٹکارا مل جائے گا، چور سے چھٹکارا مل جائے گا، اور کیا نام ہے کہیں گم ہونے سے چھٹکارا مل جائے گا، کہیں بھولنے سے چھٹکارا ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آج ایک موٹی رقم جیسے ہو سفرا کے پاس یا کیا نام ہے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو فوراً اس رقم کو بینک کے اندر منتقل کر دیا جائے تاکہ جو ہے چوری چماری سے بچایا جا سکے اس مال کو.